یہ کافر لوگ آپ کی نبوت پر سوال اٹھا دیتے، یہ کہتے یہ تو پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے تورات کے اندر پڑھ کر کے یہ بات بتائی ہے، انہوں نے انجیل کے اندر پڑھ کر کے یہ بات بتائی ہے۔ اے نبی، ہم نے آپ کو امی بنایا، آپ کا کوئی استاذ نہیں، آپ کسی مدرسے میں نہیں گئے، آپ نے قلم چلانا نہیں سیکھا، آپ نے لکھنا نہیں سیکھا، آپ نے پڑھنا نہیں سیکھا، پھر بھی آپ اللہ کا قرآن دنیا کو پڑھ پڑھ کے سنائیں گے، پھر بھی آپ نبی ہیں اور آپ اپنی حدیثیں پڑھ پڑھ کے سنائیں گے۔ دنیا حیرت سے دیکھے گی اور سوچے گی اس کو سکھانے والا کون ہے، تب دنیا کو پتا چلے گا کہ آپ کو سکھانے والا آپ کا رب ہے۔ آپ امی تھے مگر آپ دنیا کے ٹیچر تھے۔ میرے نبی امی تھے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی ٹیچر کے سامنے آپ نے زانوے تلمس طے نہیں کیا، مگر آپ ساری کائنات کے ٹیچر تھے، ساری کائنات کے معلم تھے، گرو تھے آپ۔ اسی لیے اللہ نے جب اپنے نبی کی خصوصیات کا تذکرہ قرآن میں کیا تو کیا فرمایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا نبی تم کو قرآن سکھاتا ہے، میرا نبی تم کو حکمت کی باتیں سکھاتا ہے، میرا نبی ٹیچر ہے، میرا نبی معلم ہے، میرا نبی تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ مگر افسوس، جس نبی نے دنیا کو ٹیچنگ دی اور تعلیم دی اور شکشا دی، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے آج شکشا سے دور ہیں، تعلیم سے دور ہیں۔ سیمانچل کا علاقہ ہے، شیرشاہ آبادی ہمارے بھائیوں کی ایک بڑی آبادی اس علاقے میں ہے۔ جا کر کے ذرا رپورٹیں دیکھو کہ تعلیم کا تناسب کیا ہے، تعلیم کا پرسنٹیج کیا ہے۔ آج ہماری شیرشاہ آبادی برادری میں تعلیم کا پرسنٹیج بہت کم ہے۔ سیمانچل کے علاقے میں مسلمانوں میں تعلیم کا پرسنٹیج بہت کم ہے، نہ دین کی تعلیم ہے نہ دنیا کی تعلیم ہے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ ہمارے یہاں بچے تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، ہم ان کو کام پہ لگا دیتے ہیں، باپ یہ سوچتا ہے کہ یہ بیٹا بڑا ہو رہا ہے، اس کو پڑھنے لکھنے بھیجیں گے، اس کے اوپر پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، یہ کام کرے گا تو 4 پیسے لے کر کے آئے گا۔ وہ لوگوں، دنیا کی دوسری قوموں نے اپنے پیٹ کو کاٹا ہے اور ایک ٹائم کھایا ہے اور ایک ٹائم بھوکے رہے، مگر انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے۔ کتنے ایسے رکشہ چلانے والے جنہوں نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا ہے، کتنے ٹھیلے پر سامان بیچنے والے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر بنایا ہے۔ وہ لوگوں، یہ جذبہ ہماری قوم کے اندر کیوں نہیں ہے؟ یہ جذبہ ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنے بچوں کو تعلیم کیوں نہیں دلاتے؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر ہم نے اپنے پیٹ کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم سے دور رکھا، مدرسے سے دور رکھا، اسکول سے دور رکھا، تو ہم وہی کام کر رہے ہیں جو 1400 سال پہلے کیا جاتا تھا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اے لوگو، اپنی اولاد کو پیٹ کے لیے تم قتل نہ کرو، اپنے پیٹ کے لیے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اپنے بچوں کو تعلیم سے دور کرنا، شکشا سے دور کرنا، مدرسے سے دور کرنا، اسکول سے دور کرنا، یہ بھی ان کو قتل کرنا ہے، یہ بھی ان کی ہتیا کرنا ہے۔ اسلام کے اندر شکشا کا بڑا مہتو ہے، بڑی اہمیت ہے میرے بھائی۔ ہمارے نبی اکرم کے اوپر قرآن کی جو پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں، جا کر کے اٹھا کر کے دیکھو، ان 5 آیتوں میں نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ زکوٰۃ کا ذکر ہے، نہ حج کا ذکر ہے۔ کیا فرمایا گیا ان 5 آیتوں میں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اے نبی، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے، پڑھیے آپ کے رب نے قلم کے ذریعے آپ کو تعلیم سکھائی، انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ قرآن کی پہلی 5 آیتوں میں قلم کا ذکر ہے، پڑھنے کا ذکر ہے، تعلیم کا ذکر ہے۔ اگر اس قرآن کا ماننے والا اگر آج تعلیم سے دور ہے میرے بھائیوں، تو شرم آنی چاہیے اور ہمیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ ہمارے نبی امی ہیں مگر ساری کائنات کو درس دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے نبی کے ٹیچر کون ہیں؟
قرآن اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوى، میرے نبی کا ٹیچر تو جبریل جیسا فرشتہ ہے جو اپنے پر کو زمین پہ مار دے تو ساری زمین جل جائے گی، اتنا ہیوی، اتنا ہیبت ناک اور تمام فرشتوں کا سردار جبریل امین میرے نبی کا ٹیچر ہے، میرے نبی کو قرآن پڑھانے والا ٹیچر جبریل امین ہے۔ تو اللہ کے رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، امی بھی ہیں۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ کیا بھائی صاحب ایک بار سیٹ کر لو بھائی۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، میرے نبی کا تذکرہ تم کو تورات کے اندر ملے گا جو یہودیوں کی کتاب ہے، انجیل کے اندر ملے گا جو کرسچنز کی کتاب ہے۔ تورات کے اندر تحریف کر دی گئی، انجیل کے اندر چینجنگ کر دی گئی، مگر آج بھی تورات کے اندر اللہ کے نبی کا تذکرہ موجود ہے، آج بھی انجیل کے اندر اللہ کے نبی کا تذکرہ موجود ہے۔ ہمارے بھارت میں ہمارے ہندو بھائیوں کی جو کتابیں ہیں، ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کتابوں میں کتنا پریورتن کیا گیا، کتنی چینجنگ کی گئی، مگر آج بھی ان کتابوں میں ہمارے نبی کا تذکرہ موجود ہے۔ کہیں کہا گیا کہ وہ نراج شمس ہوں گے، ان کی بہت زیادہ پرشنسا کی جائے گی، کہیں کہا گیا ان کا نام محمد ہوگا، کہیں کہا گیا کہ محمد ہوگا، کہیں ان کی پیدائش کی تاریخ بتائی گئی، کہیں یہ بتایا گیا کہ وہ اونٹ کی سواری کریں گے، کہیں بتایا گیا ان کی 12 پتنیاں ہوں گی، کہیں بتایا گیا کہ وہ براق کی سواری کریں گے، کہیں ان کے صحابہ کا تذکرہ کیا گیا، کہیں ان کی خوبصورتی کا تذکرہ کیا گیا۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہمارے نبی کا تذکرہ آپ کو ملے گا۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی کا تذکرہ تم کو صرف قرآن میں نہیں ملے گا، دوسری آسمانی کتابوں کے اندر بھی ملے گا۔ اور کہتے ہیں کہ جادو وہ ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ میرے نبی کی تعریف تو آپ کے دشمنوں نے بھی کی ہے، جو زندگی بھر آپ کے دشمن رہے انہوں نے بھی آپ کی تعریف کی ہے، جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا انہوں نے بھی آپ کی تعریف کی ہے، اور جنہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے بھی آپ کی تعریف کی ہے۔ 1980 میں کتاب چھپتی امریکہ سے، کتاب کا نام ہے The 100 Great Personalities، دنیا کے 100 مہان ویکتی۔ کتاب کا رائٹر کون ہے؟ ایک عیسائی اسکالر ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے دنیا کے 100 مہان ویکتیوں کی اوپر کتاب لکھی۔ وہ عیسائی تھا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو 3 نمبر پر رکھا، اس نے گوتم بدھ کو 14 نمبر پر رکھا، اس نے مہاویر جین کو 99 نمبر پر رکھا۔ اس نے اپنی اس کتاب میں اگر پہلے نمبر پر رکھا، اور پوری دنیا کی تاریخ پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر رکھنے کے لائق اگر اس کو کوئی انسان نظر آیا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ اس نے اپنی اس کتاب میں نمبر 1 پر اللہ کے نبی کو رکھا۔ اس کی کتاب انگلش میں چھپی، آج تو اردو میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، آپ کو مل جائے گی۔ انگلش میں کتاب چھپی، کتاب جب چھپی تو بوال ہو گیا، پریس میں پوچھا گیا، پریس والوں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ تو کرسچن آدمی ہیں، آپ تو عیسائی آدمی ہیں، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو 4 نمبر پر کیوں رکھا، آپ نے محمد صاحب کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا؟ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جو جواب دیا تھا وہ آج بھی اس کی کتاب کے مقدمہ کے اندر موجود ہے۔ اس نے لکھا تھا He was the only man in history who was the supremely successful on both the religious and secular levels۔ اس نے کہا کہ پوری دنیا کی تاریخ میں، پورے دنیا کے اتہاس میں، پورے مانو اتہاس میں مجھے اگر کوئی ایسی شخصیت ملی جو مذہبی بھی ہو اور سیکولر بھی ہو،
ایک طرف نماز بھی پڑھ رہی ہو اور ایک طرف 4 بیٹیوں کے باپ کا بھی فرض نبھا رہی ہو اور 9 بیویوں کے شوہر کا بھی فرض نبھا رہی ہو، ایک اچھا باپ بھی ہو، ایک اچھا شوہر بھی ہو، ایک اچھا کمانڈر بھی ہو، ایک اچھا پولیٹیشین بھی ہو، ایک اچھا انسان بھی ہو، اگر میں نے ایسی کوئی شخصیت دیکھی ہے تو صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے۔ اس لیے میں مجبور ہوں، میں نے نمبر 1 پر اگر رکھا ہے تو اللہ کے نبی کو رکھا ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے میرے بھائی۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، میرے نبی کا تذکرہ تم کو تورات کے اندر ملے گا، تم کو انجیل کے اندر ملے گا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کا تورات کے اندر تذکرہ کیسا تھا؟ صحابی کہتے ہیں کہ تورات کے اندر جب ہم نے پڑھا تو اللہ کے نبی کے بارے میں لکھا تھا لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، کہ آخری نبی ایسے ہوں گے کہ ان کے مزاج میں کٹھورتا نہیں ہوگی، سختی نہیں ہوگی، ان کے مزاج میں نرمی ہوگی، ان کی زبان کے اندر مٹھاس ہوگی، ولا سخاب فی الاسواق، وہ بازاروں میں چلانے والے چیخنے والے بازارو لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے، لا یدفع السیئۃ بالسیئۃ، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، ولکن یعفو ویصفح، وہ اپنے دشمن کی خطاؤں کو بھی معاف کر دیں گے، اپنے شترو کو اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو اس نبی کا تذکرہ تم کو تورات کے اندر بھی ملے گا اور اس نبی کا ذکر تم کو انجیل کے اندر بھی ملے گا۔ یامرہم بالمعروف، وہ نبی تم کو نیکیوں کا حکم دیں گے، وینہاہم عن المنکر، تم کو برائیوں سے روکیں گے۔ یہ نبی کا 2 کام ہے، یہ نبی کا بھی کام ہے اور نبی کے ماننے والوں کا بھی کام ہے۔ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، وہ شراب سے منع کریں گے، وہ خود شراب نہیں پئیں گے، وہ زنا سے منع کریں گے، خود زنا نہیں کریں گے، وہ حرام خوری سے منع کریں گے، خود حرام کام نہیں کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شراب بندی کا ابھیان ہم چلاتے، یہ بہار گورنمنٹ کا کام نہیں تھا، یہ تو مسلمان کا کام تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا مسلمان کی بستیوں میں کہیں شراب کی دکان نظر نہ آئے اور شراب کے اڈوں پر کہیں مسلمان نظر نہ آئے، کیونکہ جتنا شراب کو آپ کے مذہب میں حرام قرار دیا گیا اور جتنے سخت جملے آپ کے مذہب میں کہے گئے اتنے کسی اور مذہب میں نہیں کہیں گے۔ ذرا آپ وہ حدیث اٹھائیے، سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں شراب سے بچو، یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ تمام گندگیوں کی جڑ ہے۔ پچھلے زمانے میں اللہ کا ایک نیک بندہ تھا جو بہت نیک آدمی تھا، بڑا متقی تھا، بڑا زاہد تھا۔ ایک فاحشہ عورت نے، ایک بدچلن عورت نے اللہ کے اس نیک بندے کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ایک سازش چلی، ایک چال چلی۔ اس نے اپنی ایک لونڈی کو بھیجا، لونڈی آئی، کہنے لگی حضرت میری ملکہ نے آپ کو بلایا ہے، کوئی مسئلہ آ گیا ہے، کوئی معاملہ آ گیا، آپ کو گواہی دینا ہے۔ حضرت بیچارے سیدھے سادے تھے، وہ فوراً چلنے لگے اس عورت کے ساتھ۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کا وہ نیک بندہ جب اس لونڈی کے ساتھ چلنے لگا، جانے لگا، جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، اس نے گھر کے اندر جاتے ہی دروازہ بند کر دیا، اور اندر گئی ایک اور دروازہ بند کر لیا، اور اندر گئی ایک اور دروازہ بند کر لیا۔ 7 دروازوں کو بند کرنے کے بعد آخر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک خوبصورت بدچلن عورت تھی، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، اور بچے کے بغل میں ایک چھری رکھی ہوئی تھی اور ایک بوتل میں شراب رکھی تھی۔ عورت نے کہا کوئی گواہی کا مسئلہ نہیں تھا، میں نے تو چال چلی تھی تم کو بلانے کے لیے، تم کو پھنسانے کے لیے۔ اب تو 7 دروازے بند ہیں، تمہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، اب 3 چوائس تمہارے سامنے ہیں، یا تو میرے ساتھ زنا کرو، یا تم اس بچے کو قتل کرو، یا تم اس بوتل کی شراب میں سے ایک گلاس، ایک پیالہ تم شراب پی لو۔ اس نے سوچا زنا کرنا بہت بڑا پاپ ہے، بچے کو قتل کرنا اس سے بھی بڑا پاپ ہے، شراب کو پینا
ان دونوں کے مقابلے میں ہلکا پاپ ہے، ہلکا گناہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم اس بوتل میں سے ایک پیالہ شراب مجھے دے دو۔ ایک پیالہ شراب اس نے پی، نشہ چڑھا، اس نے ایک اور پیالہ نکالا، اس کو پیا اور نشہ چڑھا، یہاں تک کہ اس نے پوری بوتل خالی کر دی۔ اور جب شراب کے نشے میں دھت ہو گیا، اس نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا اور اس معصوم بچے کا قتل بھی کر دیا۔ عثمان غنی کہتے ہیں او لوگو، اس شراب سے بچو، جس دل کے اندر شراب کی لت لگ جائے گی، اس دل کے اندر ایمان اور شراب کی لت اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کتنے مسلمان ہیں جو شراب پی رہے ہیں اور آج ان کے گھر والے عاجز ہیں، ان کے بیوی بچے پریشان ہیں۔ شراب کی اس لت کی وجہ سے آج وہ نہ اپنے بچوں کا دھیان رکھ پا رہے ہیں، نہ اپنی بیوی کا دھیان رکھ پا رہے ہیں۔ میرا نبی تو ان گندگیوں سے تم کو بچانے آیا تھا۔ یامرہم بالمعروف، میرا نبی تو تم کو نیکیوں کا حکم دینے کے لیے آئے تھے، وینہاہم عن المنکر، تم کو برائیوں سے روکنے کے لیے آئے تھے۔ دنیا کی جتنی برائیاں ہیں، اللہ کے نبی تمام برائیوں سے روکنے کے لیے آئے تھے، اور جتنے اچھے کام ہیں، جتنے نیکی کے کام ہیں، اللہ کے نبی ان نیکی کے کاموں کو بتانے کے لیے آئے تھے۔ نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو، آپ جو بات بیان کرتے تھے اس کے اوپر خود پورا عمل کرتے تھے۔ اگر آپ نے دنیا والوں سے یہ کہا کہ اپنی زبان سے تم جھوٹ نہ بولو، تو میرے نبی نے خود ایسی زندگی گزار کر کے دکھائی کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کے اوپر کبھی جھوٹ کی تہمت نہیں لگائی گئی۔ آپ نے اگر لوگوں کو ایمانداری کا سبق دیا تو میرے نبی نے پوری زندگی ایمانداری کی گزاری۔ اگر آپ نے لوگوں کو وعدہ پورا کرنے کی شکشا دی تو میرے نبی نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ آپ کی زندگی میں قول و عمل میں تضاد نہیں ہے، آپ کے کردار میں اور آپ کی گفتار میں فرق نہیں ہے۔ جو زبان سے کہا اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ اپنی امت سے کہا کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھو، ہو سکے تو تہجد کی بھی پڑھ لو، کمپلسری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، انیواریہ نہیں ہے۔ اپنی امت سے کہا کہ 5 ٹائم کی نمازیں پڑھو، اور میرے نبی کا حال یہ تھا کہ رات رات بھر تہجد پڑھا کرتے تھے اور اتنے لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جایا کرتی تھی۔ اور کبھی اماں عائشہ اگر پوچھ بیٹھتی تھی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میرا نبی نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور میرے نبی تم کو پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں تمہارے لیے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور ناپاک اور گندی چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کی جو شریعت لے کر کے آپ آئے، وہ شریعت کتنی پیاری شریعت ہے۔ ہم جتنی حلال چیزیں، ہمارے جتنے کھانے کے لائق چیزیں وہ ہم کھا سکتے ہیں، اور جتنی حرام چیزیں وہ ہم کو نہیں کھانا ہے۔ جانور تو بکرا بھی ہے، بکری بھی ہے، اور جانور کتا بھی ہے۔ بکرا بکری حلال ہے، کتا حرام ہے۔ کھانے والے کتے کو بھی کھاتے ہیں، سور کو بھی کھاتے ہیں، مگر ہمیں سور کو دیکھ کر کے گھن آتی ہے، کتے کو دیکھ کر کے گھن آتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ خبیث جانور ہے، یہ ناپاک جانور ہے، یہ حلال ہوتا تو کتنی مشکل ہوتی۔ اللہ کے نبی جو شریعت لے کر کے آئے اس میں کوئی گندی اور خبیث چیز ہمارے لیے حلال نہیں کی گئی، اور کوئی پاک چیز حرام نہیں کی گئی۔ جتنی پاک چیزیں وہ حلال ہیں، اور جتنی خبیث اور ناپاک چیزیں وہ حرام ہیں۔ جب کورونا وائرس آیا تھا اس دور میں سب سے پہلے چائنا سے اس کی شروعات ہوئی تھی۔ تو چائنا کا ایک شہر ہے، وہاں بہت بڑی مارکیٹ ہے جہاں مختلف جانوروں کے گوشت بکتے ہیں۔ اس وقت جب کورونا وائرس ہمارے انڈیا میں نہیں آیا تھا، چائنا میں شروع ہوا تھا، اس دور میں میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو دیکھا کہ چائنا کی اس مارکیٹ کا، کہ دیکھوں وہاں کیا کیا لوگ کھاتے ہیں۔ یقین مانیے اگر وہ ویڈیو آپ دیکھ لیتے، کوئی کمزور دل اور دماغ کا آدمی دیکھ لیتا تو شاید الٹی کر دیتا۔ سانپ کھا رہے ہیں، سانپ کھا رہے ہیں، چوہے کھا رہے ہیں،
छिपकली खा रहे हैं, जो समझ में आ रहा है वो खा रहे हैं। वो मंजर देख करके तबीयत में इतनी घिन आई मेरे भाई, दिल ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ऐ अल्लाह, तूने कितना बेहतरीन मजहब हमको दिया, तूने कितना बेहतरीन दीन हमको दिया कि हम वही चीज़ें खाते हैं जो आसानी से हम खा सकते हैं, जो हमारे लिए पाक हैं, हलाल हैं, और हराम चीज़ों से तूने हमको दूर रखा। अल्लाह के नबी जो शरीयत लेकर के आए, उस शरीयत की ये विशेषता है, ये खासियत है, वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, हलाल चीजें, पाक चीजें तुम्हारे लिए हलाल की गई और गंदी और नापाक चीजें हराम की गई। लेकिन अब हलाल और हराम के बीच में एक नया मसला चला है, मकरूह का। सिगरेट क्या है? कुछ लोग कहते हैं मकरूह है। मकरूह है इस्लाम में। मकरूह किसको कहते हैं? मकरूह मुस्तहब का उल्टा है। मिसाल के तौर पे खड़े होकर के पेशाब करना मकरूह है। अगर कोई मजबूरी ना हो तो अच्छी चीज नहीं है, बैठ करके पेशाब कीजिए। हाँ, अगर कोई ऐसी जगह है कि वहां खड़े होकर के ही पेशाब करना है, बैठ करके करेंगे तो कपड़ा और गंदा होने का डर है, तो वहां जायज है आपके लिए। मस्जिद में दाखिल होने के टाइम दाहिना पांव अंदर डालना ये मुस्तहब है। मस्जिद से निकलने के टाइम बायां पांव पहले निकालना मुस्तहब है। अब इसी का उल्टा आप करें तो ये मकरूह है। मकरूह हराम और हलाल के बीच की कोई चीज नहीं है मेरे भाई। सिगरेट का मसला आया है, बीड़ी का मसला आया, तंबाकू का मसला आया, कुछ लोगों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए कह दिया मकरूह है। हमने कहा मकरूह कैसे हो गया? बोले कुरान में कहां लिखा है कि सिगरेट हराम है, हदीस में कहां लिखा है सिगरेट हराम है। मैंने कहा कुरान में नहीं लिखा है कि सिगरेट हराम है, मगर क्या कुरान में ये नहीं लिखा है वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तालुका, अपने आप को हलाकत में न डालो, आत्महत्या न करो, खुदकुशी न करो। सिगरेट पीने वाला अपने आप को भी हलाकत में डाल रहा है और जितने लोगों तक उसका धुआं पहुंच रहा है वो सबको कैंसर का और दमे का बीमारी में डाल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, बीड़ी पीने वाला मस्जिद में जब आपके बगल में खड़ा होता है तो 3-4 आदमी के बाद भी अगर वो खड़ा होगा तो आपको बदबू आ जाएगी कि कोई सीढ़ी सिगरेट और बीड़ी पीने वाला आपके बगल में खड़ा है। जब अल्लाह के नबी ने यह फरमाया कि लहसुन और प्याज, कच्चा लहसुन और कच्ची प्याज खा करके कोई मस्जिद में ना आए क्योंकि फरिश्तों को उससे तकलीफ होती है। मेरे भाइयों, अगर फरिश्तों को कच्चे प्याज और कच्ची लहसुन की महक से तकलीफ हो सकती है तो बीड़ी और सिगरेट की महक तो उससे ज्यादा बुरी होती है। क्या फरिश्तों को उससे तकलीफ नहीं होती होगी? हमने अपने मतलब के लिए मकरूह करार दे दिया। हराम है ये सिगरेट, हराम है ये बीड़ी और हराम है ये तंबाकू। मेरे प्यारे साथियों, हर वो चीज जो आपके बदन को, आपके शरीर को, आपके अखलाक को, आपके माल को बर्बाद करे, वो चीज शरीयत के अंदर हराम है। बीच का रास्ता मत निकालिए। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, हमने तुमको वो नबी दिया है जो पाक चीजों को तुम्हारे लिए हलाल करते हैं और नापाक चीजों को तुम्हारे लिए हराम करते हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ, एक जानवर अल्लाह के नबी के दौर में मिलता था, गोह नाम था उसका, अरबी में उसको ज़ब्बुन बोलते हैं। गौ का जानवर हलाल था मगर अल्लाह के नबी को पसंद नहीं था। आपके सामने गौ का गोश्त आया, आपने कहा कौन से जानवर का गोश्त है? बताया गया गौ का गोश्त है। आपने कहा मैं नहीं खाता, मुझे पसंद नहीं है, तुम्हें खाना हो तुम खा लो। आपने जायज तो करार दिया मगर आपकी अपनी तबीयत को वो पसंद नहीं था, इसलिए शरीयत के मसले के हिसाब से गौ का जानवर हलाल है, खा सकते हैं। तो शरीयत में तमाम पाकीज़ा चीज़ें हलाल हैं और तमाम पाकीज़ा चीज़ें हराम हैं। और आगे बढ़िए, वयज़उ अन्हुम इस्रहुम वल्अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम, और मेरे नबी ने उन बोझों को, उन रस्मों रिवाज की उन जंजीरों को तुमसे हटा दिया जो तुम्हारे ऊपर थी। बहुत सारी रस्मों रिवाज थी जिसको अल्लाह के नबी ने ख़त्म किया। मेरी प्यारी माओ बहनों, कितने कबीले अरब के अंदर ऐसे थे जिनके दरमियान अगर बेटी पैदा हो जाती थी तो वो उसको कलंक मानते थे।
بیٹی کی پرورش کو وہ بہت بڑا کلنک مانتے تھے. بیٹی پیدا ہونے کے بعد بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے وہ زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے, دفن کر دیا کرتے تھے. یہ رسم بھی ان کے درمیان پائی جاتی تھی. اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب ان کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. باپ اپنا چہرہ اپنی قوم سے چھپاتا ہے. أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ. وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا کروں, اگر بیٹی کی پرورش کرتا ہوں تو سماج میں ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑے گی, اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دوں. بیٹیوں کو گاڑ دیا جاتا. یہ الگ بات ہے. سائنس ترقی کر گئی, آج زمانہ ترقی کر گیا, انسان چاند پر پہنچ گیا, مگر بیٹیوں کو تو آج بھی بوجھ مانا جاتا ہے. آج بھی کہیں ہاسپٹل کے باہر کسی کوڑے کے ڈھیر میں یہ بچی آپ کو نظر آ جائے گی, کہیں یہ بچیاں طوائف کے اڈوں پر آپ کو نظر آ جائیں گی, کہیں ان بچیوں کو بازاروں میں لے جا کر کے بیچا جا رہا ہے, اور کہیں تو یہ ماں کے پیٹ میں ہی مار دی جاتی ہیں, ایبارشن کر دیا جاتا ہے. وہ لوگوں کبھی موقع ملے تو یوٹیوب کے اوپر ایبارشن کا ویڈیو دیکھ لینا. وہ لوگ تو بہت بے رحم تھے. وہ بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے. آج کا انسان تو اتنا بے رحم ہو چکا ہے کہ وہ تو ماں کے پیٹ میں ہی بیٹیوں کو قتل کر دیتا ہے. ایبارشن کا ویڈیو آپ دیکھیے, اس معصوم بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہے, اور الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے صرف اتنا بتا دیا گیا کہ آپ کو بیٹی ہونے والی ہے. باپ کہتا ہے ڈاکٹر سے, ماں کہتی ہے ڈاکٹر سے مجھے بیٹی نہیں چاہیے, نہیں چاہیے مجھے یہ بوجھ, میرے پاس آلریڈی 3 بیٹیاں ہیں, مجھے تو بیٹا چاہیے تھا, مجھے ایک اور بوجھ نہیں چاہیے. وہ ڈاکٹر سے کہتا ہے میں اسے صاف کرنا چاہتا ہوں, ختم کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر ایبارشن کرتا ہے. وہ لوگوں ایبارشن کے ذریعے, اس دوا کے ذریعے وہ معصوم بچہ جو ابھی پوری طریقے سے بنا بھی نہیں ہے ماں کے پیٹ میں, اس بچے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں, اس کے ہاتھ پیر توڑ دیے جاتے ہیں, اس کے بدن کی بوٹی بوٹی نوچ کر کے اس کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے. یہ آج کے دور کا پڑھا لکھا انسان کر رہا ہے, یہ آج کے دور کا مہذب انسان کر رہا ہے, یہ آج کے دور کا ترقی یافتہ انسان کر رہا ہے. ارے ہم سے اچھے تو وہ لوگ تھے, وہ کم سے کم اپنی بیٹیوں کو پیدا تو ہونے دیتے تھے, وہ دنیا کی شکل دیکھنے تو دیتے تھے. ہم تو اتنے بے رحم ہو گئے, ہم نے ماں کے پیٹ میں ہی بچیوں کو قتل کر ڈالا. حساب دینا پڑے گا قیامت کے.